بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم لا ڈسکشن میں ڈسکس کریں گے وہ ہے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن اور سکسیشن سرٹیفکیٹ، کہ اس کو بنوانے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے اس کا کیا پروسیجر تھا اور اب کیا پروسیجر ہے۔ پہلے اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کی رقم جو ہے بینک میں ہے یا کسی بھی سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ہے، اگر کوئی فوج میں ملازمت کرتا رہا ہے، اس کی پینشن ہے، تو اس کے لیے ہمیں سکسیشن سرٹیفکیٹ بنوانا پڑتا تھا۔ اور اگر اس کی ایموویبل پراپرٹی ہے تو اس کے لیے ہم لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے لیے رجوع کرنا پڑتا تھا۔ اس کا پہلے جو سکسیشن سرٹیفکیٹ کا طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی بھی جو ایپلیکانٹ ہے، کوئی وارث ہے، وہ سول کورٹ میں دعویٰ دائر کرتا تھا سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے، تو کورٹ جو ہے اس پہ اخبار اختیار کر کے ایویڈنس ریکارڈ کر کے اس کے بعد جو ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو کر دیتی تھی۔ لیکن اب تبدیلی جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ کورٹ کا اختیار نہیں دیا گیا، اب یہ سارا پروسیجر ہے وہ نادرا کو ٹرانسفر کر دیا گیا، کہ اب جو نادرا سرٹیفکیٹ وہ یہ ایشو کرے گی۔ وہ اس لیے ادھر ٹرانسفر کیا گیا کہ کیونکہ نادرا کے پاس FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ان کے پاس آلریڈی ہوتا ہے۔ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے اس پہ ساری فیملی ڈیٹیل جو ہے وہ لکھی ہوتی ہے، کہ کون بندہ ہے، کون اس کی بیوی ہے، کتنے اس کے بچے ہیں، یعنی کہ کتنے اس کے لیگل ایئرز ہیں، اس پہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے۔ اب نادرا سرٹیفکیٹ جو ایشو کرے گی تو اس پہ تقریباً جو ہے FRC آلریڈی رپورٹ ہوتی ہے، اس پہ سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ایشو کر سکتی ہے۔ جتنے بھی وارث ہیں ان میں سے ایک وارث جو ہے وہ اب نادرا کو اپلیکیشن دے گا دوسروں کے بیہاف پہ بھی۔ دوسرے جتنے بھی وارث ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، وہ اسے اتھارٹی لیٹر دے دیں، دوسروں کے بیہاف پہ وہ نادرا کو اپلیکیشن موو کرے گا، اور اپلیکیشن کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں اس میں جو بندہ فوت ہو چکا ہے اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی لگے گی، اس کے ID کارڈ کی کاپی، اور اس کے علاوہ جو دیگر ورثاء ہیں ان کی لسٹ لگا دی جاتی ہے، اور ان تمام لیگل ورثاء جو ہیں ان کی شناختی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ بھی اپلیکیشن کے ساتھ لگائیں گے۔ اگر بینک سٹیٹمنٹ ہے کوئی دوسرے بینک کی تو وہ بھی اس کے ساتھ لگا دی جاتی ہے۔ اپلیکیشن جب ہم نادرا کو سبمٹ کروا دیں گے تو اس کے بعد جو ہے نادرا کی فیس ہے وہ ہمیں پے کرنی پڑے گی۔ اگر بینک میں رقم جو ہے 1 لاکھ سے زیادہ ہے تو اس پہ ہمیں فیس جو ہے 20,000 پے کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر جو ہے متوفی اس کی رقم بینک میں 1 لاکھ سے کم ہے تو اس پہ 10,000 روپیہ جو ہے وہ نادرا فیس ہمیں پے کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اگر جو ہے آلریڈی سکسیشن سرٹیفکیٹ بنا ہوا ہے تو اس کی گم ہو جاتا ہے، اس کی ڈپلیکیٹ کاپی نکلوانی ہے تو اس کے لیے جو فیس ہوگی وہ 5,000 روپیہ ہوگی۔ یہ ساری ڈیٹیل جو ہے آپ اگر ملاحظہ کریں کہ 2021 سکسیشن سرٹیفکیٹ ایکٹ جو ہے تو اس میں ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ جب ہم نے فیس پے کر دی، اپلیکیشن دی، اس کے ساتھ جتنے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس تھے وہ لگائے، فیس پے کر دی، اس کے بعد نادرا جو ہے اخبار میں اشتہار دے گا،
2 اخبار میں، ایک اردو میں ہوگا ایک انگلش میں ہوگا. اس میں یہ لکھا ہوگا کہ فلاں بندہ کلیمنٹ ہے، اس کی فلاں پراپرٹی ہے اور اس کے یہ وارث ہیں. اگر آپ میں سے کوئی بھی ہے تو فلاں تاریخ کو فلاں جگہ آپ رجوع کر سکتے ہیں. نادرہ جو ہے اموویبل پراپرٹی کے لیے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایشو کرے گی. اگر پیسے ہیں بینک میں تو اس کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا. نادرہ نے اخبار اشتہار میں ایڈ جو ہے وہ دے دی ہے. 14 دن گزر گئے ہیں اخبار اشتہار کے ایڈ کے بعد. اگر تو کوئی وارث آ گیا تو ویل اینڈ گڈ، تو اس کو اس پارٹی کا حصہ بنا دیا جائے گا. لیکن اگر 14 دن کے اندر کوئی وارث بھی نہیں آتا تو نادرہ جو ہے وارثان جتنے بھی ہیں پہلے اپلیکیشن پہ ان سب کو بلا کر ان کی بایو میٹرک تصدیق کرے گا. تصدیق کرنے کے بعد نادرہ جو ہے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن یا سکسیشن سرٹیفکیٹ یا پھر دونوں ایشو کر دے گا. سکسیشن سرٹیفکیٹ یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن پر جتنا وارثان کا حصہ ہوتا ہے، اگر رقم 20 لاکھ روپیہ ہے، 4 وارث ہیں تو اس میں 5 لاکھ روپیہ جو اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ فلاں وارث جو ہے اس کا اتنا حصہ بنتا ہے، فلاں وارث جو ہے اس کا اتنا حصہ بنتا ہے، تو اس پہ اسپیسیفائی کر دیجیے گا. تو جتنے بھی وارث ہیں اپنے حصے کے مطابق جا کے رقم نکلوا سکتے ہیں. اگر نادرہ نے سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ایشو کر دیا ہے، اس پہ اگر کوئی بندہ سال بعد، 6 مہینے بعد، مہینے بعد کوئی آبجیکشن کرتا ہے کہ میں بھی اس کا وارث تھا لیکن مجھے میرا حصہ نہیں دیا گیا، تو اس کے خلاف پھر ریمیڈی جو ہے سول کورٹ سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا. کیونکہ جہاں پہ ایویڈنس ریکارڈ ہوگی وہاں پہ آپ کو سول کورٹ جانا پڑے گا. کیونکہ نادرہ کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہ آپ کی ایویڈنس ریکارڈ کرے. اس لیے پھر وہ آپ کا جو میٹر ہے وہ سول کورٹ کو ریفر کر دیں. سول کورٹ پھر ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا اس کا آبجیکشن جو ہے وہ درست ہے یا پھر غلط ہے. تھینک یو ویری مچ.